نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے 14 پہلو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا درس امام بخاری کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی سیرت و اخلاق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب و سنت کے انتہا درجے کے فدائی تھے۔ جس طرح کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے انتہا درجے کی محنت شاقہ کرنے والے اور دن رات علم کے اندر صرف کرنے والے تھے، اسی طرح جو علم حاصل ہوتا اس کے مطابق اسی کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ ان کا زہد و تقوی اور عبادت گزاری، اس کا اندازہ چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ویسے تو ان کی زندگی کے ان کی عملی زندگی کے بہت واقعات ہیں، صرف چند واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جو ہمارے لیے عبرت اور درس بھی ہیں، اور ان کے اندر امام صاحب کا عمل کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا وہ بھی بڑا واضح ہوگا۔ نمبر 1، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت تیسری رات کو قرآن مکمل کرتے۔ 3 راتوں کے اندر سحری کے وقت رمضان کے اندر مکمل قرآن کرتے، اور رات کے شروع میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد جو لوگوں کو تراویح کے اندر قرآن سناتے تھے وہ اس سے الگ ہے۔ وہ تو لوگوں کا اعتبار کرتے ہوئے جس طرح ایک پارہ چلتا یعنی مہینے کے اندر وہ، لیکن اپنے طور پر سحری کے وقت 3 راتوں کے اندر مکمل قرآن کرتے، اور اسی طرح دن کے وقت بھی اکثر ان کا قرآن کے ساتھ تلاوت کے اندر مشغول و مصروف رہتے، اور اس طرح رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر کئی مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے۔ دیکھیے مقدمہ فتح الباری ہدی الساری صفحہ 673۔ نمبر 2، بکر بن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ عبادت کے اندر اس طرح منہمک ہوتے تھے کہ ایک رات وہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ایک بھیڑ بار بار ان کو ڈس رہا تھا، کاٹ رہا تھا، لیکن امام صاحب نے کوئی حرکت نہ کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ دیکھنا کہ کیا جسم پر کون سی چیز ہے جو اذیت دے رہی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو ایک بھیڑ جس نے متعدد جگہ سے امام صاحب کو کاٹا ہوا ہے اور وہاں سوزن پڑی ہوئی ہے، لیکن عبادت کے اندر اس طرح مشغول اور مصروف ہیں، نماز میں ایسے مصروف ہیں کہ حرکت تک نہ کی۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 441۔ اور اسی طرح کا واقعہ محمد بن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ظہر کی نماز کا بھی بیان کیا ہے کہ ایک ظہر کی نماز کے اندر بھی آپ کا اسی طرح واقعہ پیش آیا۔ یہ بھی سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 442 پر ہے۔ نمبر 4، بصرہ میں امام بخاری 5 سال قیام فرمایا ہے۔ اس دوران آپ نے مختلف کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام، اور آگے احادیث کو پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری، لیکن ہر سال حج کے موقع پر حج کے لیے جاتے اور حج کر کے آتے۔ اندازہ کریں کہ اتنی مصروفیت کے ساتھ 5 سال بصرہ میں رہے اور ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ نمبر 5، امام بخاری کی کثرت عبادت کا اندازہ اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب الجامع کی ترتیب میں ہر باب کو قائم کرتے ہوئے اور ہر باب کے تحت ہر حدیث کو درج کرتے ہوئے پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور پھر اس کے بعد دعا استخارہ کرتے۔ جب دلی طور پر بالکل اطمینان ہو جاتا پھر اس باب کو اور اس حدیث کو درج کرتے۔ یہ اندازہ کریں
کہ صحیح البخاری کے اندر کتنے ابواب ہیں، کتنی احادیث ہیں، اور ہر باب اور ہر حدیث کے موقع پر امام صاحب نے یہی کام کیا۔ دیکھیے تفصیل کے لیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 443 اور ہدی الساری صفحہ 683۔ نمبر 6، سلیم بن مجاہد فرماتے ہیں کہ ما رأیت بعینیہ منذ 60 سنہ افقہ ولا ارى ولا اورا ولا ازہد فی الدنیا من محمد بن اسماعیل، کہ 60 سال کی عمر بیت گئی ہے لیکن میری آنکھوں نے امام بخاری جیسا کوئی فقاہت میں، زہد و تقوی کے اندر میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی میں نے زندگی بھر 60 سال کی زندگی کے اندر امام بخاری جیسا زہد میں، تقوی میں، ورع میں اور فقاہت کے اندر میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 449 اور ہدی الساری صفحہ 678۔ نمبر 7، محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شاگرد ابو معتبر الزریر سے کہہ رہے تھے، یہ ان کے شاگرد جن کی نظر کافی کمزور تھی، تو ان کو کیا فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری اپنے شاگرد ابو معتبر کو کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں۔ شاگرد نے بڑے تعجب سے پوچھا، شیخ محترم وہ کیا چیز ہے، کیا معاف کر دوں؟ فرمانے لگے، ایک دن ایک حدیث بیان کرنے کے بعد شاید وہ حدیث آپ نے پہلی مرتبہ سنی تھی یا آپ کو بڑی پسند آئی، تو اس حدیث کے بعد چونکہ آپ نابینے تھے، آپ کو تو نظر نہیں آیا، تو آپ اس میں بڑی تلذذ کے ساتھ، بڑی لذت کے ساتھ سار اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے کہ اس حدیث کو سن کر جس طرح انسان سر کو مٹکتا ہے کہ بڑے سر کو ہلا رہے تھے اور ہاتھوں کو اشارہ کر رہے تھے اس کی لذت کی وجہ سے، تو تیری یہ کیفیت سر کا اور اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی وجہ سے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو یقیناً اگر آپ آنکھوں والے ہوتے، نظر آتا، تو آپ میری اس ہنسی کو دیکھ کر آپ اپنی کو سبکی محسوس کرتے، تنقیص محسوس کرتے۔ یہ جو آپ کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئی ہے، یہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے یہ غلطی معاف کر دیجیے۔ اندازہ کیجئے یہ امام بخاری کا زہد اور تقوی کس درجے کا ہے۔ حوالہ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 444 اور ہدی الساری صفحہ 672۔ نمبر 8، محمد بن عباس فربری فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ فربر کی مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے ان کی داڑھی سے ایک تنکا نکال کر، میں نے داڑھی کا چھوٹا سا تنکا نکال کر میں نے پھینک دیا، تو امام بخاری فرمانے لگے کہ اس کو مسجد سے باہر پھینک کرو۔ یہ سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 445۔ اور اسی طرح کا واقعہ کہ محمد بن منصور نے بھی بیان کیا کہ ایک شخص نے امام صاحب کی داڑھی کا تنکا نکال کر پھینک دیا، تو امام صاحب اس تنکے کی طرف نظر رکھی، جب نکال کر پھینکنے والے کی توجہ کسی اور طرف ہوئی تو امام صاحب نے ایسا سے اس تنکے کو اٹھا لیا، اور میں دیکھتا رہا، جب مسجد سے باہر گئے تو وہ داڑھی سے چھوٹا سا تنکا جو نکال کر پھینکا گیا تھا وہ باہر پھینک کر آئے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر کی عزت احترام اور ان کی طہارت اور نظافت کا کس قدر خیال رکھنے والے تھے۔ نمبر 10، امام بخاری رحمہ اللہ چغلی اور غیبت سے انتہا درجے کا اجتناب کرنے والے تھے۔ بکر بن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا تھا کہ میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ ایک بہت بڑا ایک دعویٰ ہے کہ زندگی بھر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں گے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 13 اور طبقات حنابلہ جلد 1 صفحہ 276 اور اسی طرح ہدی الساری صفحہ 673۔ نمبر 11، محمد بن ابی
حاتم الوراق وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے، ناجائز ہے، تو میں نے اس وقت سے کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ بھی حدیث ساری صفحہ 672 پر ہے۔ نمبر 12 ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ کہ محمد بن ابی حاتم وہی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پورا کا پورا دن گزر جاتا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک چپاتی اور ایک روٹی بھی کھانے کو میسر نہ آتی، صرف بادام 2 یا 3 بادام ان سے وہ بسر اوقات کرتے۔ تو محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ جو ان کے پاس دولت ہوتی، ان کا تجارتی مال میں سے جو منافع آتا وہ تمام کے تمام دین کے طالب علموں پر خرچ کر دیتے، لیکن خود کیفیت یہ کہ دن کے دن اور راتوں کے رات بھوکے گزار دیتے۔ ایک دن فرماتے کہ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے 920 درہم کا ایک مکان خریدا، 920 درہم کا ایک مکان خرید لیا۔ تو امام بخاری میرے شیخ کو پتہ چلا تو مجھے بلا کر کہنے لگے، بھائی مجھے آپ سے ایک کام ہے، کیا آپ وہ کریں گے؟ میں نے کہا کہ شیخ محترم آپ کی خدمت ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، شرف ہے، فرمائیے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ آپ نوح بن ابو شداد سیرفی جو سنیار ہے اس کے پاس جائیں اور ان سے 1000 درہم لے کر آئیں۔ کہتے میں گیا اور ان کو امام صاحب کا حوالہ دیا اور 1000 درہم لایا۔ تو جب میں لایا تو امام صاحب فرمانے لگے کہ یہ 1000 درہم یہ میں نے سنا کہ آپ نے مکان خریدا ہے اور آپ نے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، یہ تمام کے تمام آپ کے لیے، آپ اس کو اپنے مکان کی جو خریدا اس کی قیمت میں ادا کر دیں۔ دیکھیے سیرت امام بخاری صفحہ نمبر 244 اور 245۔ اندازہ کیجئے کہ اپنا شاگرد اس نے مکان خریدا ہے تو پورے کے پورے مکان کی قیمت امام بخاری کس طریقے سے کہ پہلے ان کو اس بات پر پابند کیا کہ آپ جو میں کہوں گا آپ تسلیم کریں گے، مانیں گے؟ جی ہاں مانیں گے۔ پھر رقم منگوائی ہے، رقم منگوا کے تمام جولی میں ڈال دی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری کے اختتام پر سالانہ جو ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں جس کے اندر لاکھوں روپیہ بھی صرف کرتے ہیں، تو ایسے ناظمین اور منتظمین کو امام بخاری کے ساتھ جیسے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی اس سیرت کو بھی اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں اور پڑھانے والے اساتذہ ان کا خیال کریں۔ جو ایک پوری زندگی جس نے صرف کر دی ہے، تو ایک استاد 40 سال 50 سال پڑھائے وہ اس کا ذاتی مکان بھی نہ ہو، ذاتی مکان لے کر تو دور کے بعد اس کو کوئی تعاون بھی نہ ہو، بلکہ الٹا اگر وہ پڑھانے سے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ پڑھانا سلسلہ بند ہو جائے تو اس کو فوراً یہ ساتھ ہی اطلاع کر دینا کہ حضرت آپ ہمارا مکان خالی کر دیں، اس کے بعد وہ پوری زندگی در بدر ٹھوکریں کھائے۔ یہ کتنی ہمارے لیے ایک غلط سوچ اور فکر ہے کہ امام بخاری کی صحیح البخاری کی تقریب پر تو لاکھوں روپیہ لگا دیں لیکن ان کی سیرت جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ نمبر 13 عبداللہ بن محمد سیارفی فرماتے ہیں کہ میں امام بخاری کے پاس ان کے گھر میں تھا کہ ان کی لونڈی ان کی باندی گزرنے لگی تو ٹھوکر کھا کر گری تو ان کی دعات لکھنے والی دعات جو سیاہی والی تھی وہ سیاہی بھی گر گئی اور باندی بھی گر گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ جذباتی انداز میں کہا کہ تم کیسے چلتی ہو؟ تو باندی نے فوراً جواب دیا کہ جب جگہ نہ ہو رستہ نہ ہو تو میں کیسے چلوں؟ جگہ تو تنگ ہے، ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف جگہ تنگ ہے تو میں کیسے گزروں؟ ایسے ہی ہونا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام صاحب ایک تو اس نے نقصان کیا، پھر آپ کو جذبے میں دلا دیا، الٹا آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں جب اس نے مجھے غصہ دلایا، جذبے میں کر دیا تو میں نے اسی وقت یہ ٹھان لی
اسی وقت میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دینا ہے۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 452 اور ہدی الساری صفحہ 672۔ امام بخاری کی زندگی کا ایک آخری واقعہ 14واں نمبر کہ امام بخاری ہمیشہ بادشاہوں کے درباروں اور امیروں کی چوکٹوں سے دور رہتے تھے۔ بکر بن منیر فرماتے ہیں کہ بخارا کا گورنر ابو الحیثم خالد بن احمد زحلی، اس نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ اپنی الجامع صحیح، اپنی تاریخ کبیر اور دیگر کتب لے کر میرے شاہی محل میں آپ تشریف لائیں، وہاں بیٹھ کر یہ درس و تدریس کیا کریں، بہترین سہولیات بھی ہوں گی اور اس طرح میں بھی آپ کی مجلس کے اندر گاہے بگاہے بیٹھ کر درس سنا کروں گا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں اس دین کے علم کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا، یہ علم دنیا داروں کے دروں پر اور ان کے گھروں اور ان کے درباروں میں اس کو چکر لگواؤں، یہ درست نہیں ہے۔ میں اپنی مسجد میں یا اپنے حلقے کے اندر وہیں درس دوں گا۔ اگر آپ کو دین حاصل کرنے کے شوق اور ذوق ہے تو جیسے باقی لوگ آتے ہیں آپ بھی اسی طرح آ کر حاصل کریں۔ میں اس طرح دین کو آپ کے دربار کے گرد چکر لگوانا نہیں چاہتا۔ اور یہ سبب یہی چیز بنی تھی امام بخاری کے درمیان اور اس ابو الحیثم کے درمیان، پھر آپس میں کچھ کلیش رہا جس کی وجہ سے امام بخاری کو بخارا شہر چھوڑنا بھی پڑا۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 464 اور ہدی الساری صفحہ 687 اور 88۔ یہ امام بخاری کی زندگی کے چند ایک اہم واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے لیے بہترین درس اور سبق بھی ہیں، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو علم حاصل کرتے اس کے مطابق ہو بہو عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کا 16واں پہلو وہ ہے ان کا عقیدہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ عین کتاب و سنت کے مطابق تھا، جو صحابہ اور محدثین اور فقہاء کا عقیدہ رہا ہے۔ امام صاحب کے عقیدے کے بارے میں صرف 4-5 چیزیں مختصر انداز میں بتلائی جائیں گی، پوری تفصیل ان کی کتاب کے اندر جب شروع کی جائے گی انشاءاللہ العزیز اس میں آ جائے گی۔ نمبر 1، امام صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ صرف قول نہیں بلکہ قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کا اندر کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ، یا کسی حال میں انسان کا ایمان میں کمی آتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس بات کے لیے امام صاحب نے کئی ایک دلائل اپنی الجامع صحیح کے اندر بیان کیے ہیں، ان میں سے 2-3 آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيَزْدَادُوا ایمان مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کے اندر زیادہ ہو جائیں۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الاعمال جزء من الایمان، کہ یہ عمل جو ہے یہ ایمان کا جز ہیں۔ اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ کسی سے محبت کرنا یا کسی سے ناراضگی رکھنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی یہ ایمان میں سے ہے۔ تو محبت یہ عمل ہے، تو ثابت ہوا کہ اس کو من الایمان کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہر ایک کی محبت یا ہر ایک سے محبت ایک جیسی نہیں ہوتی، محبت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ تو جب محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے تو محبت کے درجے مختلف ہوتے ہیں، تو ایمان کے درجے بھی مختلف ہوں گے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے
کہ ولیکن لیطمئن قلبی، پرندوں کو زندہ کرنے کا، اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی، اور فرمایا کہ یہ اس لیے کیا تاکہ میرا دل اور زیادہ اطمینان میں آ جائے کہ ایمان تو پہلے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا جائے گا تو اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، اطمینان اور زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے اسود بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، مجلس کرو تاکہ ہم اپنے ایمان کا اندر اضافہ کریں۔ تو یقیناً ایمان تو پہلے بھی تھا، لیکن ایمانیات، ایمان کی باتیں کرنے کی وجہ سے ایمان کے اندر اضافہ کرنے کا ان کا مطلب تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم ایمان کے اندر اضافہ کریں۔ پوری تفصیل جب کتاب الایمان ہوگی وہاں انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ دوسری بات امام صاحب کے ایمان کا جو کہ امام صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ ان الاسلام والایمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا، کہ ایمان اور اسلام، کہ ایمان اور اسلام بعض اوقات یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات الگ ہو جاتے ہیں، کہ اگر یہ ایک ہی عبارت کے اندر اسلام کا اور ایمان کا تذکرہ کیا جائے تو اس وقت ایمان کا اور اسلام کا الگ الگ مفہوم ہوگا، لیکن اگر ایک جگہ ایک ہی چیز کا تذکرہ ہے تو اسلام بول کر ایمان اور ایمان بول کر اسلام مراد لیا جاتا ہے۔ اس پر بھی کئی ایک دلائل امام صاحب نے بیان کیے ہیں جو آگے انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ تیسری چیز جو امام صاحب کے عقیدہ میں ہے کہ کفر دونا کفر والا عقیدہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح فرما برداری یہ ایمان کی علامت ہے، اسی طرح نافرمانی یہ کفر کی علامت ہے، لیکن ہر نافرمانی کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ہر نافرمانی والا کام کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہے، گناہ گار ضرور ہوگا، فاسق ضرور ہوگا، لیکن ہر نافرمانی کی وجہ سے اسلام سے خروج نہیں ہوتا۔ جس طرح ایمان کے درجہ بندی ہے، بعض کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا، بعض کا ادنا درجے کا، بعض کا بہت ادنا درجے کا، اس طرح کفر کے بھی درجے ہیں، کوئی کفر ادنا درجے کا، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، اور وہ ایک آخری درجے کا ہوتا ہے جو اسلام سے خارج کر دے، ورنہ ہر نافرمانی والا کام، ہر معصیت والا کام وہ اسلام سے خارج نہیں کر دیتا۔ چوتھی چیز امام صاحب کے جو عقیدے میں چیز تھی وہ ہے کہ قرآن کے بارے میں امام صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن یہ اللہ کی کلام اور غیر مخلوق ہے، اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے صحیح البخاری کے اندر بات کی ہے۔ پانچویں چیز امام بخاری رحمہ اللہ کے عقیدہ میں پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کے تمام مسلمان تھے، تمام کے تمام اللہ اس کے رسول سے محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے، تمام کے تمام ان کی مغفرت، جس نے بھی نبی کو ایک نظر بھی دیکھ لیا اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ البتہ صحابہ کرام کے اندر درجہ بندی سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، یہ درجہ بندی بھی تھی۔ اس سلسلہ میں محمد بن نعیم کا کہنا ہے کہ میں نے امام بخاری سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ والقرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کی کلام ہے، غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ وافضل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر ہیں، ثم عمر، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان، ثم علی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ اور فرماتے ہیں الا ھذا حییت، اسی عقیدے پر میں زندگی پر رہوں گا، وعلیہ اموت، اسی پر ہی میری موت ہوگی، وعلیہ ابعث، اور اسی عقیدے پر میں اٹھوں گا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مقدمہ فتح الباری حدی و ساری
صفحہ نمبر 686۔ تو یہ امام بخاری کے عقیدے میں یہ 5 چیزیں انتہائی اختصار سے بیان کی ہیں، اور ان تمام کی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ جیسا خالص اور پیور عقیدہ اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنی سوچ، فکر اور منہج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔